اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 20 کا آغاز ہو رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سبز و شاداب باغ اگائے جن کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ یہی لوگ حق سے ہٹ کر پھرنے والے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس میں دریا چلائے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کر دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ کون مجبور کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بنانے والا بھی ہے؟ بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کون بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں چلاتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ اللہ بلند و بالا کے ساتھ لوگ شریک بناتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے مخلوق کی ابتدا کی اور پھر اسے لوٹائے گا؟ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ فرمائیں لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سے فرمائیں کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا، فوت ہونے والے نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے اٹھ گیا، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں بلکہ اندھے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کیا ہمارے باپ دادا مٹی ہو جانے کے بعد قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا۔ یہ مدتوں سے چلے آنے والی کہانیاں ہیں۔ فرمائے ذرا زمین میں چل کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی، ان کے حال پر غم نہ کرو، ان کی شرارتوں پر دل گرفتہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ فرما دیں کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب آ چکا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے نبی، اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً آپ واضح طور پر حق پر ہیں۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، نہ اندھوں کو ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور تابعداری اختیار کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے فرمان کے پورا ہونے کا وقت آ جائے تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکال لیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جب ہم ہر امت میں سے اس دن ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائے گی جو ہماری آیات کو جھٹاتے تھے، پھر ان کو روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، تم نے انہیں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ بول نہیں سکیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو ان کے لیے سکون کا باعث بنایا، دن کو روشن کیا؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا، اور اللہ کے حضور سب کے سب عاجزی کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا، وہ خوب جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا وہ اس کا بہتر صلہ پائے گا، اور یہ لوگ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہو اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ انبیاء کے قصے سنائے، خاص کر سلیمان کا قصہ اس سورہ میں ممتاز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی پہچان بتائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو حق کو مانے گا وہ نجات پائے گا، اور جو باطل کی پیروی کرے گا وہ آخر میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، اس کی 88 آیات 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ بے شک
فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فساد کرنے والوں میں تھا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر مہربانی کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، انہیں پیشوا بنائیں، انہیں ملک کا وارث بنائیں، زمین میں انہیں اقتدار بخشیں۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ فرعون اور موسیٰ کا ہی قصہ ہے، لیکن انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو مغلوب کر دینا چاہتا تھا اور مغلوب لوگوں کو طاقت میں اور اختیار میں لانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کو بھیجا۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ وہ موسیٰ کو دودھ پلائے، جب تجھے موسیٰ کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، خوف اور غم نہ کر، ہم موسیٰ تیرے پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل فرما دیں گے۔ فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو نکال لیا تاکہ ان کا دشمن ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل غمگین ہو رہا تھا تو قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ دور سے موسیٰ کو اس طرح دیکھتی تاکہ انہیں معلوم نہ ہو، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ کی بہن نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کا ذمہ لے اور خیر خواہی کے ساتھ رکھے۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس لے آئے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ پریشان نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی پرورش مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب شہر کے لوگ سوئے ہوئے تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کاروائی ہے، وہ انسان کا دشمن اور واضح طور پر گمراہ ہے۔ موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، جو آپ نے احسان مجھ پر کیا اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے موسیٰ ڈرتے ہر طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکایک دیکھتے ہیں وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھائے موسیٰ کیا تو آج مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو ملک میں اصلاح کرنے کے بجائے ظالم بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا موسیٰ سردار آپ کے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرے سہمے نکل کھڑے ہوئے۔ موسیٰ نے دعا کی ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہاں کے پانی کے کنویں پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سارے چرواہے اپنے جانور نہ لے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر بیٹھ گئے اور دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، وہ اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا قصہ سنایا تو اس نے کہا کسی قسم کا خوف نہ کر، آپ ظالموں سے بچ نکلے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں سے ایک نے اپنے باپ سے عرض کیا ابا جان اس کو نوکر رکھ لے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں یہ طاقتور اور امانت دار ہے۔ اس کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کریں، اور اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مرضی، میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا، آپ انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پائیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی، دونوں مدتوں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کی اور وہ اپنے عہد کو لے کر واپس چلے تو طور کی جانب سے آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ اٹھا لاؤں جسے آپ تاپیں۔ موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے کنارے مبارک مقام پر ایک درخت سے بلائے گئے اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا مالک، اپنی لاٹھی پھینک دیں۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، اور موسیٰ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، آپ محفوظ ہیں۔
اپنا ہاتھ گربان نے ڈالیے، چمکتا ہوا نکلے گا۔ خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لیں، یہ 2 روشن نشانیاں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ فرعون اور اس کے ساتھی بڑے نافرمان ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے رب، میں ان کا ایک آدمی قتل کر چکا، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح زبان رکھنے والا ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجے تاکہ میری تائید کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی قوت دیں گے کہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ذریعے تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی غلبہ ہوگا۔ جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف بنایا ہوا جادو ہے، یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ انجام کس کا اچھا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا ہے، حامان اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت بنوا دو تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، کیونکہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف بلانے والے بنایا، قیامت کے دن کوئی مدد نہیں پائیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان پر لعنت ڈال دی اور قیامت کے دن بڑی ذلت سے دوچار ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور باعث رحمت تھی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس وقت آپ مغربی کنارے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے۔ اس کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی اور ان پر طویل زمانہ گزر چکا ہے۔ آپ اہل مدین کے درمیان موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے دامن میں اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کی بدولت کوئی مصیبت ان پر آئے تو وہ کہے، اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایماندار ہوتے۔ مگر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، موسیٰ جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی ان سے فرما دے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جس میں ان دونوں سے زیادہ رہنمائی پائی جاتی ہو، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم اپنے فرمان پہ در پہ انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ نصیحت پائیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم تو پہلے ہی تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی جو پہلے عیسائی یا یہودی تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے لیے، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہدایت کو کون قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیرے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے امن والے حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنایا جس میں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل چلے آتے ہیں، مگر اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے، سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، آخرکار ہم ہی وارث ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو انہیں ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور اسے پانے والا ہو، وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا، پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ ان کو پکارے گا پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، جن پر یہ فرمان ثابت ہوگا؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، انہیں ایسا گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم آپ کے سامنے بری ہوتے ہیں، یہ صرف ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے
ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش ہدایت اختیار کرتے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے انہیں تم نے کیا جواب دیا، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے۔ البتہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، وہ امید رکھے کہ وہ فلاح پائے گا۔ آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ جسے چاہے منتخب کرتا ہے، اس کے انتخاب کا اختیار لوگوں کو نہیں۔ اللہ پاک ہے، بہت بلند و بالا اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، دنیا اور آخرت میں ہے۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھو، تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر دن چڑھا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو رات لائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا نہیں دیکھتے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اپنے رب کا فضل تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنے شرک کی دلیل، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑے تھے ناپید ہو جائیں گے۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا فخر نہ کرو کیونکہ اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو تجھے اللہ نے مال دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ لوگوں پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہلاک ہو چکے جو اس سے قوت اور جمعیت میں زیادہ تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ اسے دیکھ کر دنیا کی زندگی کے طالب کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا اجر بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والے کو۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہے کم۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خالص کریں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور انجام کار متقین کے لیے ہے۔ جو نیکی لے کر آئے گا اس لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کو ایسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ اے نبی یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں بہترین مقام تک پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے فرما دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے، یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے، بس آپ کافروں کے مددگار نہ ہو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ جب آپ پر اللہ کی آیات نازل ہو تو کفار آپ کو ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم دانی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ القصص الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سورہ قصص میں بھی ہم نے یہی جانا کہ جو نیکی کرتا ہے اس کا اجر اسے ملتا ہے اور جو برائی کرتا ہے اس کا انجام وہ پالے گا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کافروں کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے اور آپ ایمان پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے جس کی 66 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟
حالانکہ ہم اس سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے، اللہ ضرور دیکھے گا کہ کون سچا کون جھوٹا ہے۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ وہ بہت ہی غلط سمجھتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، یقیناً اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ان کے بہترین اعمال کی انہیں جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اگر وہ اسے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ اس کے ماں سوا میں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ میری طرف ہی تم نے پلٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ہم ضرور صالحین میں شامل کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ لوگوں کے سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے آگاہ نہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو ضرور دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ ایمان لانے والوں سے کافر کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہارے گناہوں کا ہم ذمہ لیں گے، حالانکہ ان کے گناہوں سے کچھ بھی اپنے ذمہ لینے والے نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے، اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ان کی افتراء پردازیوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 سال ان کے درمیان رہا، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ نوح اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم حقیقت سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو محض بت ہیں، تم جھوٹ گھڑ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلا دو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ یقیناً دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے فرما دے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کی ابتدا کی، پھر اللہ دوسری بار پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ ہی آسمان میں عاجز کر سکتے ہو۔ کوئی خیر خواہ مددگار تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صرف لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے اور اس کی نسل کو نبوت اور کتاب دی، اور ابراہیم کو دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، آخر میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ابراہیم سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ وہاں تو لوط ہے۔ انہوں نے کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جب ہمارے فرشتے لوط کے ہاں پہنچے ان کی آمد پر لوط سخت پریشان اور دل گرفتہ ہوئے۔ ملائکہ نے کہا ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس جرم کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس بستی میں کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ لیکن انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل گر گئے۔ اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا جہاں وہ رہتے تھے، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے
زینت بنا دیا اور انہیں راہ راست سے گمراہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش و حواس رکھنے والے نہ تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ کے پاس ان کے واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر وہ زمین میں متکبر ہو چکے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہ تھے۔ آخر کار ہم ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ حقیقت جانتے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارتے ہیں، اللہ انہیں خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں حقیقی علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، یقیناً اہل ایمان کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ الحمدللہ، پارہ 20 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی تعظیم و تکریم کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے، حامل قرآن اور حامل قرآن بنائے، آمین یا رب العالمین۔